आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ स्पेशल के साथ अलीना अली आप सबके सामने मौजूद हैं, हमारी बहनों के साथ, इनके तासरात, इनके ख़यालात, इनकी ही ज़बानी। एक मासूम सी बच्ची आपसे सवाल करती है, क्या मैं ज़हमत हूँ? क्या मैं आपके लिए रहमत नहीं? क्या मैं आप पर बोझ हूँ? क्या मेरे आने से आपको खुशी नहीं? ये तमाम सवालात एक बच्ची की पैदाइश के वक़्त एक बच्ची की माँ के ज़हन में भी होता है कि ये औलाद को किस तरह का रुतबा मिलेगा, किस तरह का दर्जा मिलेगा, क्या इस बच्ची को इसके घर वाले, मेरे सास ससुर, बाकी अफराद क्या प्यार करेंगे, क्या मोहब्बत करेंगे। एक बच्ची की पुकार एक औरत ही समझ सकती है। हम भी इसी फेज से गुजरे हैं। हम में से कितनी बहनें हैं जिन्होंने बच्चियों को जन्म दिया, क्या क्या उनके साथ गुजरी और किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बर्ताव, उनके साथ किस तरह की चीज़ें होती हैं माशरे में, हम सब जानते हैं। ये वो तल्ख हकीकतें हैं जिनको हम देखते तो हैं लेकिन इसका सद्देबाब नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करते, शर्मिंदा होते हैं कि शायद बच्ची की पैदाइश पे बात करेंगे तो बाप भी शर्मिंदा होगा, पैदा करने वाली औरत भी शर्मिंदा होगी। इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारी बहनें मौजूद हैं और इंशाल्लाह बाकी बहनें भी हमें ज्वाइन करेंगी। हमारे साथ डॉक्टर मैमूना रफ़ी बाजवा भी मौजूद हैं, अनुषा खोजा भी हैं जो कि रिवर्ट मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताएंगी कि औरत की जो बेटी की जो पैदाइश होती है उसके माशरे में किस तरह का उसके साथ सलूशन यानी कि उसके साथ व्यवहार किया जाता है। हम इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं फीमेल इन्फेंटिसाइड की तो ये होता क्या है, काफ़ी लोग इसको जानते हैं, मतलब इस टर्मिनोलॉजी को तो जानते हैं, बच्चों को पैदाइश के वक्त ही मार देना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो किलिंग्स होती हैं वो होती है इनकी प्रीनेटल डिटर्मिनेशन जो होती है, सेक्स जेंडर जो उनका मालूम करवाया जाता है अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। लड़कियों की ज़्यादा अमवात है, ज़्यादा लड़कियों को कत्ल किया जाता है। मैं लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल करूँगी, ये एक कत्ल होता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अभी तो उसमें जान नहीं है आई, अभी तो वो दुनिया में नहीं आई। उसका दिल धड़क रहा होता है। जब आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो डॉक्टर्स उसकी हार्ट बीट दिखाते हैं, आपको पता चलता है कि उसके तमाम अज़ा बन चुके हैं वो और एक मुकम्मल औरत बनेगी बट जब अगर आप उसको मौका देंगे। सबसे ज़्यादा कत्ल, सबसे ज़्यादा इन बच्चियों की जो प्री बॉर्न बच्चे होते हैं जो अभी पैदा नहीं हुए, इन्फेंटिसाइड जो है इंडिया के बाद चाइना सबसे नंबर वन पर है, उसके बाद इंडिया है पर्टिकुलरली। ये दो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा जो है इस मामले में आगे आगे हैं। और 1994 पे प्रीनेटल जो है डिटर्मिनेशन सेक्स की उसके लिए रोक लगाया गया। 1994 में इसके ऊपर लॉ पास हुआ इंडिया में। काफ़ी हद तक इस पर कहा गया कि अब अल्ट्रासाउंड्स नहीं होंगे लेकिन किसी न किसी सूरत इसको डिटरमाइन किया जाता है। और इसके नतीजे में इसका रीज़न क्या है, क्यों बच्चों को मारा जाता है, बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसमें जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट वन है वो ये है कि एक सोसाइटी है जहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, जहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल है वो एक मर्द प्ले करता है फैमिली को रन करने के लिए। औरत को यही समझा जाता है कि होम मेकर है, अगर ये ना भी हो तो कोई ना कोई घर चला लेगा, इसका नेमल बदल भी मिल जाएगा। एक मर्द जो है वो एक पूरी फैमिली को रन करने में जो है उसका हाथ होता है, यानी उसका जो रोल है वो उसको पहले से ही ऐसा दिया जाता है कि जिसकी ज़रूरत है। औरत के लिए जो है वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है, फैमिली प्रेशर भी है। इसके अलावा अब अर्निंग पावर जो आदमी को दिया गया है, ब्रेड अर्नर, उसकी वजह से भी एक आदमी को वो इज्जत है, वो मकाम दिया जाता है और जो देना भी चाहिए। और इस्लाम भी इसी बात को कहता है कि हमारे ऊपर हमारे मर्द जो हैं वो हुक्मरान है, सर आंखों पे हमारे। लेकिन इसकी वजह से औरतों का कत्ल कर देना ये इस्लाम में नहीं है। इंशाल्लाह डॉक्टर मैमुना इस बात पर भी हाईलाइट करेंगी और हमें ज़रूर बताएंगे कि इस्लाम में औरत का क्या मकाम है, बच्ची की पैदाइश पर किस तरह का रवैया और किस तरह का हम लोगों को उसका इस्तकबाल करना चाहिए। इंशाल्लाह वो भी बात हो जाएगी। इसके अलावा जो एक पोटेंशियल पेंशन जिसको एक वर्ड टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जो पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि जी बेटी ने तो अपने घर चले जाना है, इसने कहा हमारे साथ रहना है, अगर हम इसको पढ़ा भी रहे तो कौन सा मुझे कमा कर खिलाने वाली है, ये तो अपने घर चली जाएगी, जब तक है ये मेरे साथ रहेगी। मतलब ये वो उन लोगों के माइंड सेट बता रही हूँ कि जो हिंदुइज्म से इंस्पायर्ड जो कल्चर हमारे सब कॉन्टिनेंट में चलता आया है उससे रिलेटेड है ये। और इसका रीज़न भी यही है कि इस्लाम तो कभी ये टीचिंग्स नहीं बताता, तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें कहाँ से आई।
انشاءاللہ اس بات پر ہماری سسٹر جو ایکس ہندو ہیں خوشبو اگروال وہ بتائیں گی کہ ان کے کلچر میں، ان کے انڈیا میں، ان کے ہندو اسکرپچرز میں یہ کہاں سے انہوں نے اڈاپٹ کیا، اور ہمارے پاس یہ وائرس، یہ کینسر کیسے پہنچا. انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. تو پیرنٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کہ بیٹی چلی جانی ہے، بیاہ جانی ہے، اپنا گھر سنبھالے گی، اپنے بچے سنبھالے گی، ہاں بیٹا ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ بڑھاپے کا سہارا ہوگا، اس کے بچے ہمارے آنگن میں کھیلیں گے، پوتے پوتیاں، وہ جو چیزیں ہیں وہ ایک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ ڈاوری فیکٹر، سب سے زیادہ فیکٹر یہ کہ بیٹی نے کچھ لانا تو نہیں ہے نا، ظاہر سی باتیں لے کے جائے گی. یہ چیز جب ایک انسان اگر وہ مسلمان ہے تو وہ تو یہ سوچے گا کہ بیٹی اپنا نصیب کا لاتی ہے، اپنے نصیب کا کھاتی ہے، کیونکہ ہمارے تو اسلام میں یہ چیز صاف پتہ ہے کہ ہر کوئی اپنے نصیب کا لاتا ہے، اپنے نصیب کا کھاتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں موسٹلی جو مسلمان معاشرہ ہے اس میں بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا. لیکن جہاں پر سب سے زیادہ انفینٹیسائڈ ہو رہا ہے اس کا ریزن بھی یہی ہے، پلس کاسٹ سسٹم. اس کے علاوہ گورنمنٹس کی کچھ ایسی پالیسیز جہاں پر بچے دو ہی اچھے یا بچہ ایک ہی اچھا، جیسے چائنا میں ون چائلڈ پالیسی چلی ہے، تو وہاں پر پریفرنس کس چیز کو دی جاتی ہے؟ پریفرنس دی جاتی ہے کہ اگر ایک ہی بچہ پیدا کرنا ہے تو میں لڑکا کیوں نہ پیدا کروں جو ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ہمارے لیے بریڈ ارن کر کے دے، آخرت میں مطلب ہم جب بوڑھے ہوں گے تو ہمیں کمپنی ملے اس کے بچوں کی صورت. لڑکی کیوں پیدا کی جائے؟ تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہاں پر بھی ابارشنس، وہاں پر بھی فیمیل انفینٹیسائڈ ہوتا ہے. انڈیا کی اگر بات کی جائے تو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے، وہاں پر اگر ان کی رپورٹس دیکھا جائے تو 132 ولیجز میں شاکنگلی کوئی ایک بچی بھی پیدا نہیں ہوئی. انڈیا کی میں بات بتا رہی ہوں، 132 ولیجز میں ایک بچی 3 مہینے میں ایک دفعہ نہیں پیدا ہوئی. یہ تو پروپورشنس کے بھی خلاف ہے، اور یہ تو میرے خیال سے بہت ہی ریئر، مطلب ریئر کے بھی سینیریو میں نہیں آتا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ 2000 گرلز جو ہیں، لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ 2015 میں ماری گئی تھی انڈیا کے اندر. اس کے بعد جو ہے بیٹی بچاؤ مہم، بیٹی پڑھاؤ مہم نریندر مودی صاحب نے شروع کیا. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں ڈسپروپورشن سوسائٹی بن گئی ہے. اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ بات بھی آئی جا رہی ہے کہ ناردرن ایریاز جو انڈین اسٹیٹس ہیں وہاں پر سلیکٹیو سیکس ابارشنس، یعنی بچی کو جب پیدائش کے ٹائم پہ ہی دیکھ لیا تو وہاں پہ 132 ولیجز نے کیا کیا. اب ولیجز ہوتے ہیں وہاں پہ کڑا قانون نہیں ہوتا، وہاں پہ لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے. سب سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ مسنگ ہو رہی ہیں، 4.6 کروڑ فیمیلز مسنگ ہے انڈیا میں. مسنگ سے مراد یہ نہیں کہ وہ پیدا ہو گئی اور ماری گئی، مسنگ یہ کہ وہ پبلک ریکارڈ میں آئی کہ یہ عورت کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، اس کا بچہ جو ہے وہ ایک فیمیل بچہ ہے، اس کو مار دیا گیا. اس طرح یہ ریشو 4.6 کروڑ تک پہنچ گیا ہے انڈیا میں. دیٹ از ویری الارمنگ. کیسز ہیں تو ایسے ایسے کیسز ہیں کہ ایک عورت کو جو ہے اس کے ہسبینڈ نے گرم راڈ سے مارا اور اس کے ہاتھ جلائے، اس کو مجبور کیا کہ تم اپنی بچی کو مار دو، یعنی اپنی ہی اولاد کو مار دو، بچی نہیں چاہیے. یہ سارے کیسز میں آپ کو انڈیا کے بتا رہی ہوں. فیمیل ایک ہمارے پاس لالی نام کی ایک عورت تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، سوری اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک لالی تھی ایک میناکشی تھی. دونوں کو اس کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا گیا. 25 ایئر اولڈ یہ عورت تھی. اس کے ساس سسر نے اس کے 2 بار ابارشن کروائے اور رٹ یہ تھی کہ پہلا بچہ لڑکا پیدا ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ کیوں ہے؟ یہ ریزن کیوں ہے؟ انڈیا کیوں سفر کر رہا ہے؟ ہندو ریٹ آف جینڈر ڈسکرمنیشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ آخر یہ ہندوازم کا پھیلا ہوا کینسر سارے سب کانٹیننٹ میں کیسا پھیلا؟ اگر دیکھا جائے تو ان کے ہاں پریفرنس ہے سن اوور ڈاٹر. 10 ملین گرلز فیٹسز ابارٹڈ ان انڈیا. 10 ملین بچے فیٹسز، چھوٹے بچے ووم کے اندر ہی مار دیے جاتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ جانیں گے ہم سب سے پہلے جہاں سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے، کیونکہ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام نہیں بتاتا، ہمارا اسلامک معاشرہ نہیں یہ گائیڈ کرتا. تو پھر ہمارے سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں، باقی جگہوں پر، دوسرے ریلیجنس میں ایسا کیوں اور یہ کینسر کیوں پھیلتا ہے؟ چلتے ہیں سب سے پہلے ایکس ہندو خوشبو اگروال ہماری سسٹر، جنہوں نے پچھلے دفعے اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا، ضرور اس کو دیکھیے گا. بہت ہی انسپائرنگ ہے. اگر آپ سے مس ہو گیا ہے، میرے ہی چینل پر موجود ہے، ڈاکٹر میمونہ کے چینل پہ بھی موجود ہے، اور ان کا جو ہے سسٹر کا چینل بھی ہے، اسے بھی سبسکرائب کر لیجیے گا. سم ہاؤس کیپنگ، اپنا کامنٹس جو ہے وہ رسپیکٹڈ رکھیے. اس کے ساتھ ساتھ
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کچھ دیر میں لنک بھی پبلک کر دیا جائے گا، اور لنک آپ لوگوں صرف اور صرف اپنی بہنوں کو دے سکتے ہیں یا ہماری سسٹرز ہی کلک کر سکتی ہیں. سو کوئکلی ہم چلتے ہیں خوشبو کے پاس. تو خوشبو ذرا یہ گائیڈ کیجیے کہ یہ کس طرح کا معاشرہ ہے، ہندو مذہب کا، ہندوازم کا، انڈیا کا، اور بیٹی کی پیدائش پر کیا کیا رویے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مائی سسٹر، انڈیا میں کلچر وائز اسپیشلی ہندوز میں بول دیا جائے تو سوشل اور اکنامیکلی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، کائنڈ آف ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بیٹے ایسٹ ہے. اب بیٹے ایسٹ ہے یعنی سمپتی ہے. سمپتی کس چیز کے ہے؟ فیوچر کے ہیں. اب فیوچر کے بولے تو کیا آئے گا؟ ایموشنلی آئے گا، فزیکلی آئے گا، مینٹلی آئے گا، فائنینشلی آئے گا. کس کے لیے آئے گا؟ پیرنٹس کے لیے آتا ہے نا. تو مطلب یہ کہ بیٹے جو ہے وہی کما سکتے ہیں اور وہی کیئر ٹیکر سے، وہ جو کیئر ٹیکر والا رول ہے نا وہ صرف بیٹے پلے کر سکتے ہیں پیرنٹس کے لیے بڑھاپے کی حالت میں، جب یہ بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جاتے ہیں نا تب. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو بیٹی کو لائبلٹی بولا جاتا ہے. لائبلٹی یعنی بوجھ، بھار، سمسیا. لائک دا obligation to pay money to other party. obligation to pay money to other party means ڈاوری اور اس کے ساتھ ساتھ ہونے والے خرچے ایکسیٹرا ایکسیٹرا، جیسے کہ اور ہوتے ہیں رائٹ لڑکیوں کے لیے. اور بیٹوں کو یہ پوتر دائتو دیا جاتا ہے اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہی کیئر کرنے والے، نہ کہ بیٹیاں. بیٹیوں سے کوئی امید نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو پرایا دھن ہوتی ہے. اور بیٹی کا کام صرف گھر کو سنبھالنا ہے، فیملی کو سنبھالنا ہے، بچوں کو، ہسبینڈ کو، ان لاس کو ایکسیٹرا، بس اس کے علاوہ اور کسی کام کی نہیں ہے. حالانکہ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ان کو منحوس کہا جاتا ہے. جیسے آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل مائی پرسنل ایکسپیرئنس. جیسے میری پیدائش پہ بھی بہت کچھ سنایا تھا کہ یہ منحوس ہے. ایز اکارڈنگ ٹو فیملی، میرا پیدا ہونے کے بعد ان کا بزنس لاس ہو گیا، ان کا گھر بک گیا، میرے دادا جی مر گئے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. So it's so hurt, ہے نا. It's so painful for a baby girl to listen all such things. جب میں چھوٹی تھی تبھی سے میں سن رہی تھی یہ سب، اور مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں میرا کیا دوش ہے نا، کیا لاجک ہے. تو انڈیا میں میں ہی نہیں ہوں، میرے سے بہت زیادہ بدتر زندگی دیکھ رہی ہیں لڑکیاں، ابھی بھی دیکھ رہی ہیں. 21st سینچری ہے، پھر اسٹل اٹس گوئنگ آن. تو آپ دیدی سلائڈس اوپن کریں آپ. جی جی نیوز والے دیکھیں آپ. نیوز والے. ہاں، یہ ساؤتھ انڈیا کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ گرلس کیسے مس ہوتی ہے آپ یہ پڑھے تو آپ کو معلوم چل جائے گا. جو ایکسپرٹس ہیں ان کے دوارا دی گئی ہے یہ رپورٹ. دوسرا سائٹ پہ جائیے. جی، یہ بنگال کی بات ہے. بنگال میں جو آدمی ہے وہ اپنی وائف کو مار دیتا ہے لڑکی پیدا کرنے کے لیے، اور اس کے اوپر ہیرسمنٹ جو ہے ہوتا ہی رہتا ہے. ڈاوری نہیں لے کے آئی، اور وہ لڑکی بھی ڈاوری نہیں لے کے آئی، اس کے لیے بھی ہیرسمنٹ ہو رہا ہے، مطلب اس کی وائف. نیکسٹ آرٹیکل پہ جائیں. تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ ٹوینس بچیاں جو پیدا ہوئی تھی اس کو بلڈنگ سے پھینک دیا جاتا ہے، وہ جو پاپا ہے اس کے. تو اس لیے کیونکہ یہاں سپرسٹیشیس بلیف تھا، ان کو اندھ وشواس تھا بہت زیادہ کہ انسان کو مار دینے سے، یہ جو 2 بچیاں ہیں بچیوں کو مار دینے سے ان کی پرابلم جو ہے سالو ہو جائے گی. آپ دیکھیں وہاں لکھا ہے کلیئرلی. Anil Chagani was driven by the superstitious belief that sacrificing human life will solve all the problems. Astaghfirullah. So یہ جو superstitious ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے ہندوازم کی جو کلچر ہے، انڈیا کا کلچر ہے، اس میں تو فلی پینیٹریٹڈ ہے، اور یہی میرے خیال سے ریزن بنا اس آدمی کے پاگل پن کا. اور 2 بچیاں ایک ساتھ، مطلب دیٹ از ویری سیڈ. وہ جو بچیوں کا کیا قصور ہے؟ سپرسٹیشس خود تھا، پرابلمس اس کی اپنی تھیں، اور مار بچیوں کو دیا. جی. اور ایک اور ہے یہاں مہاراشٹر میں بھی ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ ہے نا عورت بھی وہی کچھ رول پلے کر رہی ہے. مطلب فیملی کے سائڈ سے اس کو دباؤ اتنا آ گیا کہ اس نے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا اور وہ لڑکی کو بھی مار دیا کہ سیکنڈ گرل پیدا ہوئی اس لیے. ویری سیڈ. اچھا، ہماری ایک سسٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے عیشا کے نام سے. آپ کا کنیکٹڈ نہیں ہے سسٹر، مائک کنیکٹ کر لیجیے تو انشاءاللہ میں آپ کو مین اسٹیج پہ ایڈ کر دوں گی. آپ کا ڈیوائس کنیکٹڈ نہیں ہو رہا، سوری ٹو سے. نیکسٹ چلتے ہیں.
इंडिया में देखिए आप कितना मतलब शेम है, लाइक गर्ल्स की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है यहाँ पे। रिलीजन के नाम पे कोई बोलता है, कोई एजुकेशन की वजह से बोलता है, कोई जेंडर की वजह से बोलता है, कोई ऐसा है कि मतलब ये तो उस खानदान से बिलोंग करती है तो हम कैसे शादी करा सकते हैं इससे, अरे इसकी शादी नहीं हो रही है इसे मार दो, है ना, ऐसे बोलते हैं। चाहे वो बच्ची छोटी हो या बड़ी हो, बड़ी होने के बाद भी उसे मार दिया जाता है ऐसे ही। और इधर देखिए बेटी को पैदा करना मतलब एक बड़ा पाप कर दिया, एक बड़ा गुनाह कर दिया कि बराबर है यहाँ। आप देखिए स्लाइड में तो कि 20 इयर्स में इंडिया में एक मिनट एक बार पीछे करें जी एक बार, हाँ हाँ 20 इयर्स इंडिया में 10 मिलियन फीमेल बेबीज हैव बीन अबॉर्टेड, फीमेल बेबीज को मार दिया गया है 10 मिलियन। तो आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है इंडिया में लड़कियों का। नेक्स्ट चले हम, जी तमिलनाडु की बात है ये। 935 से इतनी कम हो गई, 840 बच गई है लड़कियां। कर्नाटका में 1000 से लेके 896 पे आ गई हैं। तेलंगाना में 954 से लेके 881। देखें आप कितने फीमेल्स को मार दिया जा रहे हैं, पैदा भी नहीं होने दे रहे हैं शायद। और यहाँ पे मारने का तरीका कैसे रहता है पता है, या तो फिर उनको कुछ इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं, या तो जानबूझ के धक्का दे दिया जाता है, या फिर अगर बच्चा पैदा हो गया तो पिलो लेके उसके मुंह पे रख दे के जोर जोर से चोक कर देते हैं कि वो बच्चा सांस नहीं ले सकता है, मर जाता है। या तो फिर चावल के दाने रहते हैं ना, वो मुंह में डाल दिए जाते हैं। स्पेशली ये सब कुछ जो है वो ज्यादातर इंडिया में बहुत होता है, साउथ में ज्यादा होता है। आप देखें तो वो चावल के दाने नहीं सह सकते ना, नली बहुत पतली होती है, तो इससे मर जाता है ऑटोमेटिकली बेबी। छोटी न्यू बॉर्न बच्ची को जो है वो चावल के दाने खिला के उसको सफोकेट किया जाता है। हाँ, और रिसेंटली एक केस ऐसा आया है यहाँ पे, जयपुर की बात है कि ऐसे मार दिया गया बच्ची को, और उसकी लाश को, 4 मंथ्स की बेबी थी, उसकी लाश को नहीं दिखे जैसा एसी का जो पीछे का कंप्रेसर रहता है ना, एक छोटा सा बॉक्स जैसा, उसके अंदर घुसा दिया, लाश नहीं दिखे जैसा। तो मतलब इतने क्रूएल लोग हैं यहाँ। सदर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा होता है। और देखो आप 7000 फीवर गर्ल्स आर बोर्न इन द कंट्री एवरी डे, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन करा दे के इनका मर्डर कर दिया जाता है। दैट इज सैड बहुत। और ये यूनिसेफ की रिपोर्ट आप दिखा रही हैं? हाँ, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। तो ये दिल्ली की है, देखें आप, 947 चिल्ड्रन वर बोर्न अक्रॉस 500 विलेजेस। लेकिन उत्तराखंड स्टेट में उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है जिनमें 200 बर्थ्स हुए, लेकिन एक लड़की भी पैदा नहीं हुई है। अप्रैल से लेके जून तक में एक बेटी भी पैदा नहीं हुई है, सिर्फ लड़के पैदा हुए हैं। हाँ, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया गया। जी, अफसोस। अगली साइड देखें। हम्म तो ये जो मर्डर है वो साउथ इंडिया में भी होता है सेम में, उत्तर प्रदेश में, मतलब ऑल ओवर इंडिया होता है, ऐसा जरूरी नहीं साउथ में ही हो। और अब हम जाते हैं, मतलब हिंदू पुराणिक तरीकों से देखें तो उसकी कथाओं के हिसाब से हमें पता चलता है कि पितृसत्ता के विचार की पुरुष महिलाओं से श्रेष्ठ है। आपको समझ में आ रही होगी, विचार जो पुरुष जो है वो महिलाओं से ज्यादा श्रेष्ठ है, इसका आविष्कार किया गया था। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, उदाहरण के लिए महाकाव्य महाभारत में लिखा गया है कि पुरुष और महिला किसी के भी पास जा सकती है अपने फिजिकल, आई मीन सेक्सुअल रिलेशंस के लिए। ओके। एक औरत और एक मर्द किसी के पास भी जा सकते हैं, शादी का कुछ भी लेना देना नहीं है कनेक्शन यहाँ पे, ये महाभारत में खुद लिखा गया है। और लेकिन अगर प्रेगनेंसी का कोई मसला होता है तो ऐसा कि अगर वो बेबी गर्ल को डिलीवर करती है तो पुरुष का कहना ऐसा रहता है कि अगर आप गटर में फेंकना है तो फेंको, नहीं तो जो करना है कर लो, नन ऑफ बिजनेस। लेकिन अगर बेटा हुआ तो ये बेटा मेरा है बोल के खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, बेटा पैदा हो तो वो जी मेरा बाजू, मेरा फ्यूचर। बेटी पैदा हो तो साइडों पे खड़े हो जाते हैं, बल्कि खड़े भी कहाँ होते, घर से बाहर निकल जाते हैं। हाँ, और ऐसे कहते हैं, मतलब एक बड़ा सा, एक छोटा सा ही डायलॉग पेश कर देते हैं कि दिस बॉय हैज कम फ्रॉम माय सीट टू योर फील्ड। ठीक है, अब
लेकिन इसका रीजन, पितृव्रता, हाँ बोलिए। हाँ मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो मेंटालिटी आ रही है इनके दिमागों में, और ये इतना ज़्यादा हिंदू कल्चर में, फिर इंडिया के कल्चर में ये इतना इतना चला गया है और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, खासकर विलेजेस में, इसका रीज़न क्या है सिस्टर? पुराने पुराने के जो वेदास है इसमें भी तो लिखा है ना। और यहाँ पे देखिए ऐसा होता है कि जब पितृत्व के महत्वपूर्ण पर आए, तो बेटा जब होता है ना तो उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि आगे उसकी विरासत जो है बेटा ही चलाएगा। और वो खुद बोलता भी है कि हाय, मेरा मेरा जो भी कुछ विरासत में है, जो भी है, सब कुछ सिर्फ मेरे बेटों के पास जाएगा। अब ये संपत्ति और विरासत महत्वपूर्ण हो गई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मेंस बेटों को अमरता का ब्रह्म प्रदान है। मतलब बेटों की जो लाइफ होती है वो बहुत लॉन्ग लाइफ की जाती है, उनको मौत जल्दी नहीं आती है अकॉर्डिंग टू मेन, सो कॉल्ड मेन, विच इज रिटन इन महाभारता। बेटा ही सब कर सकता है, बेटी कुछ नहीं कर सकती है। देखिए आप स्लाइड्स पे ध्यान दें एक बार, जो वैदिक स्लाइड्स हैं आपको दिए थे, नारद स्मृति में 12:94 में लिखा है, देखिए कि अगर कोई औरत जो है बच्चियों को पैदा करती है तो उनको अबंडन कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ यहाँ पर भी यही लिखा है। हाँ, द वाइफ गिविंग बर्थ, ये देखिए यहाँ भी ऐसे मनुस्मृति में है, चैप्टर 9 वर्स नंबर 81 में है कि सेम औरत जो है अगर लड़कियों को पैदा करती है तो मार देना चाहिए उसे। और उसको, और उस आदमी को जो है राइट है सेकेंड वाइफ के साथ शादी करने का। ठीक, ये नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आके आपको दिखेगा कि ये इनके भगवान जो है ना आपको खुद बता रहे हैं कि बेटी को कैसे नहीं पैदा करना है और बेटे को ही पैदा करना है। उसके टोटके बताए जाते हैं, जैसे आप 75 और 76 लाइन देखेंगे कि कैसे औरत जो है उसके जो खास दिन है उसके बाद में 4-5 दिन तक नहीं जाना है मर्द के पास। 6th या 7th डे के पास में जाके दे कैन जस्ट हैव द इंटीमेसी एंड उसके थ्रू उनका बेटा होगा। अगर उससे पहले जा रही है तो बेटी हो जाएगी। ये भगवान साहब बता रहे हैं वेदास में कि बच्ची क्यों नहीं पैदा करनी और कैसे नहीं पैदा करनी। लो जी, भगवान वही या कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइजर हो गए हमारे। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए आपको देख रही है महाभारता में क्या लिखा है कि औरतों को है ना इतने लो लेवल पे रख दिया है कि जैसे औरत की जात की तरह पैदा होना ही एक बड़ा सिन है, एक बड़ा गुनाह हो गया, एक बड़ा पाप कर लिया हमने। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़े तो आपको समझ में आएगी। महाभारत चैप्टर 14 वर्स 19 to 61 है कि ये औरत जब पैदा होती है तो उसका जो वैल्यू है वो वैश्या शूद्राज इनकी तरह है, और अगर वो रिलीजन पे चलेगी तो फिर वो अपने हाईएस्ट गोल पे पहुंच जाएगी। यानी कि वो पैदाइशी ही, यानी अभी उसने कोई कर्म किया नहीं, उसने कोई गुनाह किया नहीं, उससे पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया कि ये सिंफुल है। ये तो फिर क्रिश्चियनिटी वाला कॉन्सेप्ट हुआ ना कि हर औरत जो है वो गुनहगार है और उसे बर्थ के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसकी पनिशमेंट है ये सारी चीजें। जी, ये नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए यहाँ गरुड़ा पुराण में 11 to 12 तक ये है कि लिटिल फिंगर और थंब जो हमारा अंगूठा और लिटिल फिंगर जो है वो ग्राउंड को प्लेस करते हुए अगर वो रेस्ट होता है तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि वो हो जाएगी विडो। अच्छा, ठीक है, मतलब ये मतलब इसका एक कहने का तरीका ये है कि ये एक वुमेन जो है, मतलब एक लड़की जो है वो बैड लक है, मनहूस है। हाँ मनहूस है। वो इंडिया में एक आपके खास वर्ड होता है ना मनहूस, क्या कहते हैं उसको? शापित है, आई थिंक शापित ना। हाँ शापित है, मनहूसियत है, काली कलूगी है, पता नहीं और क्या बोलते हैं। अगेन वुमेन आर बैड लक। हाँ, गरुड़ पुराण में फिर से है 1:64 एज में वुमेन विथ हेयरी साइड्स देखें आप, और जो उनके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो इस तरीके से वर्णित है तो उनके हस्बैंड जो है जल्दी मर जाते हैं। इस तरह तो आधा इंडिया जो है वो उनके मर्द मर जाने चाहिए थे क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरह की औरतें मोस्ट कॉमन होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से ये भी गरुड़ पुराण की बात है, यहाँ भी बैड लक है
کہ اگر کسی عورت کا جو ہے گلا جو ہے وہ تھوڑا لانگ رہا, تھوڑا بڑا رہا, تو پوری فیملی کے لیے ہی تباہی کا کارن بن جائے گی. او ہو, پوری فیملی ہی تباہ ہو جائے گی. ایک دو بندہ نہیں کھائے گی, وہ پوری دنیا پورا گھر کھا جائے گی, ڈائن کہیں کی. نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھیں. اوکے, یہ یجنول کی اسمرتی ہے, ورس نمبر 73 ہے. یہاں بھی ایسا ہے کہ عورت جو ہے اگر بیٹیوں کو ہی پیدا کرتی ہے یا بیٹی کو پیدا کرتی ہے تو ہسبینڈ جو ہے وہ پولیگیمی کر سکتا ہے کنٹینیوسلی, اور اپنے یعنی کہ بچوں کے ساتھ بیوی بدتمیزی کر چھوڑنے کا سکتا تو ہے. یعنی بیوی چھوڑنے کا ریزن, ون آف دا ریزن کہ اگر وہ بچی پیدا کر دیتی ہے تو ایسی عورت کو جو ہے وہ ہسبینڈ ریپلیس کر سکتا ہے. یہ ان کے پراناز, یہ ان کے ویدکس میں لکھا ہوا ہے. اور اب تو مجھے کلیئر ہو گیا, خوشبو تھینکس ٹو یو, کہ ان کی جو کتابیں ہیں جب وہی بچی کو منحوس کہہ دے, وہی بچی کو جو ہے وہ اوائڈ کرنے کو کہے کہ تمہیں بچی نہیں پیدا کرنی ہے, تو پھر ان کے سماج میں, ان کے دھرم میں, ان کے کلچر میں تو یہ چیز آنی ہی تھی. اور انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے ایک وقت, میں سب کانٹیننٹ کی بات کرتی ہوں, انڈیا پاکستان کی, کہ بنگال کی, کہ ہم لوگوں نے بڑا ایک ساتھ وقت گزارا ہے, اور ان کے کلچرز کی وہ وائرسز, وہ کینسرز جو ہمارے مذہب کا حصہ بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے, لیکن مجبوراً کلچرل بیسس پہ سوسائٹیز کے نارمس کے طور پر ایکسیپٹ کی گئی. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ کیسز ہمارے پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, اور ایسے جاہلانہ سوچ رکھنے والے لوگوں کے طرف سے ہوتا ہے, اور اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ ڈاکٹر میمونہ بھی اس پہ ڈسکشن کریں گی. بہت زبردست ہماری سسٹر نے بات کی. انڈیا کے جگہ جگہ پر, ہمارے یہاں تو ایسے بینرز نہیں ہوتے, لیکن انڈیا کے ہر گلی کوچے میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے, سیو گرل, سیو فیملی, بچوں کی انفینٹیسائڈ, جو لڑکیوں کا فیمیل جینوسائڈ ہے اسے بند کیا جائے. ایک عورت دیوی ہے یا ڈور میٹ, ابھی تک ہندو کلچر کو نہیں پتا. دیوی تو یہ لوگ کہتے ہیں, منہ سے کہتے ہیں, اور پرٹیکولر سیلیبریشن اور فیسٹیولز میں ان کو دیوی کا روپ تو بتایا جاتا ہے, لیکن جو نارملی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ لوگ خوشبو کے منہ سے سن چکے ہیں, کیونکہ خوشبو ابھی بھی اسی سوسائٹی میں رہ رہی ہیں, اسی کو دیکھا ہے, اسی کی طرح جتنی انہوں نے اپنی بات بتائی کہ ان کو بھی جو ہے وہ کس طرح بچپن میں یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا جو اس کے ہاتھ میں نہیں تھی. ہم بڑی تیزی کے ساتھ, انوشا کھوجا ہماری سسٹر ہیں, ریورٹ ہیں, انہوں نے بھی اسلام قبول کیا, اسلام کو پسند فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے, اور ان کو چوزن ون ہے ہماری سسٹر. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں, اور ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں کیا دیکھتے ہیں. انوشا سے بات کریں گے. جی انوشا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اپنی بات کا آغاز کچھ اس طرح کروں گی کہ عربوں کے دور میں, کیا ہوتا تھا کہ وہاں بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں یا بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہاں جو مطلب جو باپ ہوتا تھا وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا تھا, اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا. وہاں پر بیٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. باپ منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ ہائے میرے گھر بیٹی ہو گئی. اور ہمارے یہاں کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان آزاد تو ہوا, لیکن ہم اس سوچ سے جو ہے آزادی نہیں حاصل کر سکے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں, لیکن ہمارے یہاں کے جو پڑھے وی لاسٹ ہر, انشاءاللہ وہ ہمیں دوبارہ جوائن کر لیں گی. تب تک جو ہے وہ میں لنک پبلک کر دیتی ہوں. ہماری سسٹرز جو ہمیں جوائن کرنا چاہیں, لنک اونلی فار سسٹرز ہے, دوبارہ میں بتا دوں, کوئی ہمارا بھائی اس کو لنک کو کلک نہ کرے, بلکہ مہربانی کر کے اپنی بہنوں کو, اپنے گھر کی خواتین کو کہیے کہ ہمیں جوائن کیجیے, اور تاکہ جو ہے ان کی بھی رائے لی جا سکے. عورتوں کا پروگرام ہے, لیڈیز اسپیشل ہے, اور اس کو کامیاب تبھی بنایا جا سکتا ہے جب عورت کی بات ہو اور عورت ہی کرے. اچھے طریقے سے ریپرزنٹیشن ہو سکتی ہے اس بارے میں. اور عیشا نے ہمیں جوائن کیا ہے, عیشا سے بھی ان کے بارے میں تھوڑا سا کامنٹس لے لیتے ہیں. السلام علیکم عیشا, آپ کا مائک انمیوٹ کیجیے سسٹر. سسٹرز میں لنک سینڈ کر رہی ہوں, جوائن لنک فار اونلی سسٹرز ہمیں جوائن کریں. عیشا یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ, تو آپ ہمیں اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کر سکتی ہیں.
माशाल्लाह से मेरी बेटियां मेरे लिए रहमत है, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे फरमाए। जब तक हमें अनुषा ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर मैमुना रफ़ी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आवाज आ रही है? जी ईशा, आपकी फाइनली आवाज आ गई है। वेलकम टू द शो। माइक का माशाल्लाह थोड़ा फर्स्ट टाइम आपने जी जी थैंक यू। पता नहीं माइक का कोई मसला आ गया था, मैं कब से कर रही थी, सॉरी। नो प्रॉब्लम। जी जी क्या कहेंगी आपने जो आप तक बातें सुनी हैं और आज के टॉपिक के बारे में? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी लीना सिस्टर कि आपने मुझे इस स्ट्रीम में लाइव बोलने का मौका दिया है, और मैं रब ताला की भी शुक्रगुजार हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने मुझे आप लोगों के साथ मिला दिया। तो लिहाजा आज का जो आपका टॉपिक है वो बेटी रहमत है या ज़हमत, इस हवाले से है। देखिए, हम तो अहले इस्लाम है ना, और हमें इस्लाम ने बेटी को रहमत का लक़ब देकर नवाजा है, ये रब का एहसान है। तो हम अहले इस्लाम होने के नाते हम सब मुसलमानों पर फर्ज है कि बेटी को रहमत जानकर इसकी हिफाजत करें और परवरिश करें। जैसे कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के हवाले से, एक शख्स जिसकी 2 बेटियां हों वो उनकी परवरिश करे, अच्छी जगह शादियां करेगा, तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जन्नत का ज़ामिन हूँ। देखिए, इस्लाम रहमत कहकर फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत की ज़मानत भी दे रहे हैं। लिहाजा जो इसको मनहूस या इस तरह जो कहते हैं, तो ये तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा ना, जो इसकी अपोजिशन में चलते हैं। लिहाजा वो इनकार कर रहे हैं इस्लाम का भी। जो मुसलमान है, जो काफिर हैं, वो तो काफिर हुए। तो एक और जगह हुजूर अल्लाह पाक ने फरमाया है कि मतलब जब मैं बेटा पैदा करता हूँ तो मैं कहता हूँ दुनिया में जाकर अपने बाप की मदद कर। इसके बरअक्स जब अल्लाह पाक बेटी पैदा करते हैं तो अल्लाह पाक कहते हैं कि जा तुम्हारे माँ बाप की मैं खुद मदद करूंगा। अब बेटी रहमत की अल्लाह एक तो हमें नाम पर भी माशाल्लाह अल्लाह पाक का माशाल्लाह। शुक्र अदा करना चाहिए, और दूसरा ये कि अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की खुद मदद दे रहे हैं। जब वो बेटी कह रहे हैं, बेटी दे रहे हैं, बेटी से नवाज रहे हैं, तो हमारी मदद का जिम्मा भी खुद ले रहे हैं। तो ये नाशुक्री अवाम जहलियत है जो कहती है ज़हमत है, ज़हमत है। बेटी कभी ज़हमत नहीं है। बेटी का अगर रहमत समझकर वालिदैन उसकी केयर करते हैं, फिर उसका अगर उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, ये वालिदैन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह उसकी केयर करते हैं अपनी रहमत की। अगर बेटी हजरत फातिमा, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन, उन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके जैसा किरदार और उनके जैसा हया और उनको अपना आइडियल बनाकर उनके जैसी जिंदगी गुजारेंगी, तो हम बेटियां कभी ज़हमत नहीं हो सकती। हमारे वालिदैन या किसी मुसलमान को या किसी और इंसान को ये हक ही नहीं होगा हमें ज़हमत कहने का, और उसकी ज़बान ही नहीं खुलेगी। हम बेटियों को भी चाहिए कि हम रहमत बनकर दिखाएं, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को इस तरह से मतलब उनकी परवरिश करें कि वो रहमत जानी जाए। तो जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली बार वालेकुम बोल रही सलाम। थी। पहली बार बोल रही थी और ऐसा लगता था कि आप माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मुकर्रर हैं, कहीं पे बहुत ज़बरदस्त स्पीकर हैं, और इतनी खूबसूरत बात की है कि कहते हैं कि एक 2-3 मिनट में आपने तो पूरा इस्लाम प्रेज़ेंट कर दिया। और मैं माशाल्लाह इस वक़्त खुशी के मेरे आँसू मतलब मेरे आँखों में आ गए कि आपने जिस तरह हमें प्रेज़ेंट किया ना बेटियों को, आपको हमारा थैंक सलाम है। और इसी तरह आप हमें जॉइन कीजिए और आप इंस्पिरेशन बने हैं बाकी भी हमारी बहनों के लिए। बहुत खूबसूरत आपने बातें की। और ये जो आपने बात की ना कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि अब मैं तेरे वालिदैन की मैं मदद करूँगा। तो वाक़ई ये जो अल्फ़ाज़ आपने दोहराए मैं ये भूल चुकी थी, और आज के प्रोग्राम में ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसी सिस्टर्स हमें मिलेंगी तो हमारी और भी सपोर्ट बढ़ेगी। देखिए जी हमारी बहन ईशा ने इंशाल्लाह। अभी जॉइन किया है और ये भी एक भाई के थ्रू आई हैं। उस भाई को मेरा जी सलाम, जी उस उन माँ-बाप को सलाम जिन्होंने अपनी बेटी को ये मौका दिया कि वो आज दीन की खिदमत कर सके। ईशा बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी थैंक बहन। यू। हमारे साथ बैठे थैंक रहिए, यू। हमारे साथ ज्वाइन जी रहिए। हम तब तक जी अनुषा के इंशाल्लाह। पास चलते हैं। अनुषा, बैक टू यू माय सिस्टर। आपका थोड़ा-सा इंटरनेट का इश्यू हो गया, तो आप बड़ी ज़बरदस्त बात कर रही थी माशरे के लिहाज से। जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, तो मैं ये बात कर रही थी कि हमारा माशरा भी जो है बहुत सारी चीज़ों को साथ लेकर आया है, जहाँ पर बेटी को इतना अहम नहीं समझा जाता जितना बेटों को अहम समझा जाता है। तो जैसा कि सिस्टर खुशबू ने बताया कि वहाँ इंडिया में ये सब कुछ बेटियों के साथ होता है, तो हम भी किसी वक़्त में वहीं रहा करते थे। हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन हमें आज़ादी वहाँ की सोच से, वहाँ के कल्चर से नहीं मिल पाई। और यहाँ पर कुछ ऐसा रवैया होता है कि बेटा अगर पैदा हो जाए तो इतनी सेलिब्रेशंस होती हैं। बहू के घर आने से पहले ही रूम डेकोरेट हो जाता है, बच्चे का झूला आ जाता है। और अगर बेटी पैदा हो जाए
تو اتنی اہمیت نہیں ملا کرتی جتنی بیٹے کو ملا کرتی ہے. ہمارے یہاں کے جو پڑھے لکھے جاہل گوار جو گھرانے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جب بیٹی شادی کر کے جاتی ہے نئے گھر میں، 1 مہینے کے اندر ہی ساس پوچھتی ہے بیٹا پوتا کب دو گی. شوہر پڑھا لکھا جاہل گوار، میری نظر میں وہ جاہل ہی ہیں جو اپنی بیوی سے یہ امید دیکھتے ہیں کہ بیٹا دو گی نا. تو کیا بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے بیٹا دینا، یا یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں؟ ہم جہاں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا جو دین ہے، ہمارے جو نبی ہیں، انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو بھول کر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یا بیٹا تم ہمیں جو ہے پوتا کب دو گی یا ہمیں بیٹا کب دو گی. تو یہ جاہل گوار جو فیملیز ہیں ان میں اکثر اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کو جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے اتنی اہمیت نہیں ملا کرتی. بھتیجے کی اگر برتھ ڈے ہو تو پھوپھیاں اتنا کچھ لے آتی ہیں گفٹس، اور اگر بھتیجی ہو تو 100 روپے لفافے میں ڈال کے دے دیے جاتے ہیں کہ یہ لو ہیپی برتھ ڈے. ایسا ہوتا ہے، آپ میری بات سے ایگری کریں گی. یہاں بالکل پاکستان میں اب بھی ایسا ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے جاہل گوار جو گھرانے ہوتے ہیں یہاں پر، وہ ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں جی بالکل. اور اس کے علاوہ اگر بیٹیوں کی پیدائش کے بعد دوسری یا تیسری بھی بیٹی ہو جائے تو ساس جو ہے وہ بہو کا جینا مشکل کر دیتی ہے. وہ اس کو یہ طعنے دیتی ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کروا دوں گی، اور اس بات کی اجازت تو ہمارا اسلام بھی دیتا ہے. لیکن کیا یہ سنت ہمیں تبھی یاد آتی ہے جب اپنا مطلب ہوتا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں؟ ایسے ہی بالکل. تو یہاں بھی پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی اسی کلچر میں رہ رہے ہیں، اسی سوچ میں رہ رہے ہیں، اس سوچ سے باہر نہیں آ رہے ہیں. حال ہی میں پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا میاں والی میں. ایک پڑھا لکھا جو ہے وہ تھا، پری میڈیکل اس بندے نے کیا تھا، اور اس نے اپنی 7 دن کی بچی کو گولی مار کے شہید کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی پہلی اولاد جو تھی وہ بیٹی تھی. وہ خود بھی افسوس پڑھا ہوتا لکھا تھا، اس کی بیوی بھی انٹرمیڈیٹ تھی. اب اس ماں کا کیا حال ہوگا؟ وہ ماں تو بالکل ہی پاگل ہو گئی. اور وہ لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو ہے اس کو گرفتار کروایا گیا، اس کو سزا ملی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو سزائے موت بھی ہوگی، تاکہ آگے ایسے واقعات پاکستان میں نہ ہوں. ایسا ہی ہے بالکل. اور ہمارا تو فوراً ہی سزا دی جاتی ہے تاکہ اس طرح سے لوگ ڈسکس بھی ہوں. اور ساتھ ساتھ کتنے لوگوں نے کنڈیم کیا اس بات کو. لیکن جہاں ہم خوشبو کی بات دیکھ رہے تھے تو وہاں پر جو وہ باتیں بتا رہی تھی وہ تو صدیوں کا ان کا نارمس چلا آ رہا ہے، کلچرل ان کا یہی سب کچھ، اور ابھی تک یہ لوگ اس چیز کو روک نہیں پا رہے. ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ 108 مرد باقی بچے ہیں 100 عورتوں سے شادی کرنے کے لیے. ایک ان کا کنسنسس ہوا تھا، وہاں پہ اسٹیٹس بتائے گئے. اب مردوں کی جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں. ایک وقت آئے گا انڈیا میں یہ بیلنس نہیں رہے گا، تب یہ عورتوں کے ساتھ مطلب کس طرح یہ مینج کریں گے. ایک ان کا ولیج ہے جہاں پر ایک بھی عورت نہیں ہے، اور وہاں پر ان کا کچھ اس طرح کا کلچر ہے کہ ایک عورت سے جو ہے وہ گھر کے سارے مرد شادی کر رہے ہوتے ہیں. کئی بار اس پہ فلمز بن چکی ہیں، آرٹیکلز لکھے جا چکے ہیں. تو یہ خود بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں. لیکن وہی وہاں ہندوز کی تو ریلیجن ان کی گیتاؤں میں ان کے جو ہے وہ ٹیچنگز ہی ایسی ہیں، ان کو یہی سکھایا گیا. لیکن ہمارے نبی نے تو ایسا کچھ نہیں سکھایا ہمیں. ہمارے تو بالکل نبی نے کتنا جو ہے وہ بیٹی کو رحمت مانا گیا ہے. اور مطلب میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان مردوں پر جو کہتے ہیں کہ جو بیٹی کے ہونے پر جو ہے وہ افسوس کرتے ہیں. کیا ان کی بہنیں بیٹیاں لڑکیاں نہیں ہیں؟ ان کی ماں عورت نہیں ہے جس ماں کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی؟ کیا وہ ایک عورت نہیں ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا توکل بس اتنا ہی ہے. ہماری نمازیں، ہماری عبادت، کیا فائدہ ہے جب ہم بیٹی کو رحمت ہی نہیں سمجھتے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو. بالکل ٹھیک. میری بہن سواتی جو ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہندوازم سے، وہ کامنٹس میں آئی ہیں، اور میں سسٹر آپ کو پرائیویٹ میں بھی لنک سینڈ کیا ہے.
پلیز آپ ہمیں جوائن کیجیے، اور آپ بھی ہمارے لیے ماشاءاللہ انسپریشن ہے. آپ سے جو ہے وہ ایک روح پرور ہم نے اسٹوری سنی آپ کی کنورژن کی، آپ کیسے اسلام کی طرف واپس لوٹی. تو ضرور ہمیں جوائن کیجیے. آپ کا پروگرام ہے، آپ کا اسٹیج ہے، پھر لیڈیز اسپیشل ہے. تمام لیڈیز کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا ہے. شاکر صاحب آپ لیڈی نہیں ہیں تو میں آپ کو کک کر رہی ہوں، اس سے پلیز بار بار کہا جا رہا ہے لیڈیز اسپیشل ہے، پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پلیز آپ لوگ جو ہے اس چیز کو ایڈ کریں اور ذہن میں رکھیں کہ لیڈیز اسپیشل ہے. سواتی پلیز جوائن می. اور انوشا ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی ہے، جو موسٹلی ہمارے یہاں جو گاؤں میں ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو پاکستان سے بلانگ کرتے تو ہم ذرا اس کو بھی ریلیٹ کریں گے. جب ایک عورت جو ہے وہ لڑکے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جی وہ عجیب قسم کی پنجیریاں بنتی ہیں، اس کے لیے وہ ڈرائی فروٹس آتے ہیں، اس کو جی 2 مہینے کا ریسٹ کروایا جاتا ہے. لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بڑا ہی برا حال ہوتا ہے. ذرا اس کے بارے میں بھی پوچھتے بھی ہمارے نہیں ناظرین. ہیں. بیٹیاں جب پیدا کر لیں اگر بہویں تو دوسرے ہوں دن ہی کہتے ہیں کہ بھائی اٹھو گھر کا کام کرو. لیکن اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ایگزیکٹلی آپ کی والی بات کہ ہوں ان کے اتنے سیلیبریشنس ایون گاؤں میں ہو، ان کے پاس کھانے کو ہو نہ ہو، لیکن بیٹے پیدا ہونے کی بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہوتا اگر رو رہا ہوتا ہے نا رات کو، پوری فیملی جمع ہو جاتی ہے کہ ہائے ہمارا بچہ کیوں رو رہا ہے. لیکن اگر بیٹی رو رہی ہو نا تو بیٹی کے ہوں لیے کہتے ہیں اللہ سلاؤ اس کو، ہماری نیندیں خراب کر دی. ایسا ہوتا ہے یہاں بھی پاکستان میں، گاؤں میں جہاں ایجوکیشن نہیں ہے اتنی، وہاں پر یہ چیز بہت ہوتی ہے. الحمدللہ سواتی نے ہماری سسٹر نے جوائن کیا ہے. عابدہ ان کا بھی نام ہے، لیکن ہم سواتی سے اس لیے ان کو تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ ہماری سسٹر نے جو ہے وہ کہاں سے جوائن کیا. سواتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہو سسٹر؟ تھینک یو فار جوائننگ. الحمد للہ میں بہت اچھی ہوں. اور میں نے ابھی ایکچولی بس لاگ ان کرا اور میں نے ایک دم سے آپ کا اسٹریم دیکھا، اور کیونکہ بات چل رہی تھی یہاں پر اس طرح سے کہ بیٹیاں رحمت یا زحمت، تو مجھے بس یہ لگتا ہے کہ مجھ پر بہت 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 کرم ہے اللہ پاک کا، کہ حالانکہ میں ایک ہندو فیملی میں ہوں، پر پھر بھی جب میں نے ابھی اسلام قبول کرا ہے تو میرے بھائی اور میرے فادر دونوں ہی اتنا سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اس چیز کے لیے. اور اسپیشلی اب تو جیسے پہلے ہوتا تھا، میں اپنے کمرے میں جب نماز پڑھتی تھی تو میں شروعاتی طور میں تھوڑا دروازہ بند کر دیتی تھی. میرا بھائی بھی تھوڑا دھیان رکھتا تھا کہ میرے جو ہے فادر وہ نہ ہے. پر اب تو کیونکہ میں نے ان کو سارا بتایا اور سمجھایا ہے تو وہ تو خود ہی مجھ سے مطلب اب میرا دروازہ بھی کھلا ہو اور وہ بےچارے آ کے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کو لگتا ہے میں ڈسٹرب نہ کروں. وہ دوسرے کمرے سے نکل جاتے ہیں پھر ایسے کر کے. تو مطلب مجھے سواتی یہ یہ اللہ لگتا کی ہے طرف کہ سے، یہ بالکل اللہ کی طرف سے بالکل اللہ نے ان کے دل نرم کیے ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کا انٹرویو لیا تھا تب آپ بڑی پریشان تھی کہ میں کمرہ بند کر کے نماز پڑھتی ہوں، جی میرے والد صاحب کو پتہ نہیں ہے. اب اتنے کم عرصے میں اگر ان کا دل نرم ہوا ہے اور وہ آپ کو نماز پڑھنے دیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی دل نرم کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے خوشبو اگروال بھی یہاں بیٹھی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ ہندو مذہب سے اسلام کی طرف آئی ہیں. اور آپ کی والی بھی ان کی سٹوری ہے، پیرنٹس نے بہت سخت اپوز کیا تھا، لیکن الحمدللہ ابھی اپنے گھر میں سیٹلڈ ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو بڑی خوشی ہوئی آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کا ٹاپک انڈیا کا کلچر ہے، فیمیل انفینٹیسائڈ ہے. ویدک میں جو اسکرپچرس ہیں وہاں پہ بچوں کو پریفرنس دی جاتی ہے، لڑکوں کو لڑکیوں کے اوور. تو یہ سارا ڈسکس ہو رہا ہے اور انوشا جو ہے اپنی بات مکمل کریں گی انشاءاللہ، تو اس کے بعد پھر ہم آپ کا بھی کامنٹ لیں گے. سواتی ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ کا انٹرویو چلا، کافی لوگوں نے پسند کیا، 1-2 دن میں ہی وہ ماشاءاللہ کافی ریچ اس کی ہو گئی ہے. لوگوں نے بہت آپ کو پسند کیا، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں بھیجی ہیں ہمارے سارے ممبرس نے، سارے بھائیوں نے، بہنوں نے. تو یور اسٹوری انسپائرڈ مینی. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے. ٹھیک ہے انوشا، یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ مور؟ انشاءاللہ پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کیجیے سسٹر. اچھا، تو اب ہم نے تو یہاں پہ کلچرل ایکسپیکٹس بھی بتائے. ہم نے ان کے جو اسکرپچرس ہیں ہندوازم سے ریلیٹڈ، جہاں سے یہ ساری برائیاں چلیں اور یہ کیوں معاشرے میں آئیں. کل ہم نے بنت صدیقی سسٹر کے چینل پہ کاسٹ سسٹم کا بتایا کہ یہ کاسٹ سسٹم بھی ان کے ہی پرانوں سے، ان کے جو ریلیجیس اسکرپچرس ہیں ہندوازم کی، اسی کی پیدائش ہے جو آج تک بھگتتے آ رہے ہیں. اس پر کتنے لوگوں کے مرڈرس ہو گئے. آج بھی انڈیا میں
فیمیل انفینٹیسائڈ کا ریزن بھی یہی ہے کہ جب ایک بھگوان یہ کہہ دے کہ پرش مہان ہے، عورت جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آپ پراپرٹی میں حق دیں، آپ اس کو جو ہے وہ کسی قسم کی اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کے خاص دنوں میں، اس کے ایجوکیشن رائٹس میں، تو یہ ساری چیزیں ریفارم ان لوگ اب کوشش کر رہے ہیں، لیکن ریفارم کرنے کے بعد ان کے جو اسکرپچرس ہیں وہ تبدیل نہیں کر سکتے. یہ ان کی پہچان ہے، یہ ان کا مذہب ہے. کوئی کل کو آ کے کہہ دے کہ میں نے اپنے ہندوازم کو ریفارم کر دیا ہے، تو آپ اپنے بھگوان سے بڑھ کر تھوڑی ہو، آپ اپنے رشی منیوں سے بڑھ کر تھوڑی ہو. آپ لوگوں کا تو وہی چلے گا جو آپ کی کتابیں ہیں، اور آپ کی کتابیں فل آف گور، وائلنس، کاسٹ سسٹم، ان ہیومینٹی. یہ میں کھلے عام کہتی ہوں. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ جتنی بھی ایکس مسلم ہندو بن چکی ہیں، انہوں نے کس بیسس پہ ہندو مذہب ایکسیپٹ کیا ہے؟ میرا آج بھی ان سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ایک اچھا مذہب چھوڑ کے اگر آپ نے ہندوازم ایکسیپٹ کیا ہے، جے دیوی پوجا، کالی دیوی جو بھی ان کی ہیں، وہ آپ لوگوں نے کیوں ایکسیپٹ کیا ہے؟ کیونکہ ہندوازم تو فل آف رائٹس آف مین ہے، ناٹ وومن. آپ لوگوں کا تو اتنا برا بیہیو کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ، ان ایشوز پر آپ لوگ سزائیں دیتے ہو جن کے وہ بیچاری حقدار بھی نہیں ہے. ان کے سائیکلز ہیں تو وہ ان کے ہاتھ میں نہیں، بچی کی پیدائش ہے تو ان کے ہاتھ میں نہیں، پراپرٹی ہے تو آپ لوگ ان کو رائٹس نہیں دیتے. آدمیوں کا تو تم لوگوں نے یہ بنا دیا ہے ہندوؤں نے کہ جی مرد جو ہے وہ بھگوان ہے، عورت اس کی داسی ہے، وڈو ہو جائے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ہندوازم میں ہیں. پھر آپ لوگوں کو اسلام سے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ لوگوں کو اسلام سے نہیں ہے، آپ لوگوں کو مسئلہ صرف اور صرف یہ ہیٹڈ پھیلا کے سپر چیٹ حاصل کرنے سے ہے. اور میں آج پھر جو ہر بار کہتی ہوں، میں دوبارہ کہتی ہوں کہ میں ان تمام جتنی بھی یہ لٹیا مومنٹ ہے ان لوگوں کی، عورتوں کی، میں ان کو چیلنج کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی میں سچی ہیں تو میرے پلیٹ فارم پہ آئیے. میرے ساتھ آپ کو کسی قسم کا ایسا آپ بہیو نہیں دیکھیں گے جو آپ باقی لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں. آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈسکشن ہوگی. آ جائیے بات کرتے ہیں ہندو رائٹس آف وومن کہاں بہتر ہیں، ہندوازم میں یا اسلام میں. میں اسلام پریزنٹ کروں گی، آپ ہندوازم پریزنٹ کیجیے گا، اور پھر ہم آڈینس پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ بتائیں گے کہ کہاں پر رائٹس عورت کو زیادہ ملتے ہیں، تاکہ یہ ونس اینڈ فار آل یہ جو آپ لوگوں نے ایک کاروبار دھندا چلایا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے. میں پھر آپ لوگوں سے کہتی ہوں، اور جو لوگ پروگرامز دیکھ رہے ہیں آپ لوگ جائیے ان کو کامنٹس میں لکھیں کہ علینا علی آپ لوگوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہے. آپ جتنی بھی فیمیل لٹیا مومنٹ کی ہیڈ بنی ہوئی ہیں، سپر چیٹ کی پجاری بنی ہوئی ہیں، آ جائیے بات کیجیے. یہاں پر موقع آ گیا ہے کہ میں ڈاکٹر میمونہ سے گزارش کروں کہ ڈاکٹر میمونہ یہ جو پریزنٹ کرتی ہیں یہ عورتیں جان بوجھ کے ہیٹڈ پھیلاتی ہیں، اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اسلام کیا کہتا ہے فیمیل رائٹس کے بارے میں آپ سے جاننے کی جو ہے وہ گزارش کروں گی. السلام علیکم ڈاکٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر میمونہ. بڑی پرجوش گفتگو ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے، ساری سسٹرز نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. خاص طور پہ عائشہ سسٹر نے اسلام کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے اس میں تو سارا جواب ہی انہوں نے دے دیا ہے کہ اسلام جنت کا حقدار قرار دیتا ہے اس مرد کو، اس باپ کو جو کہ ایک بیٹی کی پرورش کرتا ہے. جو خواتین بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، پوجا، جے دیوی، یہ جو ساری خواتین ہیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ رائٹس نہیں ہیں اسلام میں، خواتین کو اور بچی پیدا کی جاتی ہے اس کو بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کروں گی کہ بچی کی پیدائش پر اسلام کہتا کیا ہے، پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ واقعی میں اسلام کیا کہتا ہے. یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، وہ سکرپٹڈ چیزیں لے کے آ کے اپنے چینلز پر بیٹھی ہوئی ہیں صرف بدنام کرنے کے لیے، جبکہ وہ بدنام نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہے، انہوں نے خود اسلام کو نہیں پڑھا ہوا. ابھی انشاءاللہ میری پریزنٹیشن میں سٹارٹ کرتی ہوں تو سارا ان کو آنسر مل جائے گا. جی سسٹر، میں اس کو آپ کی پریزنٹیشن کو سٹارٹ کر دیتی ہوں. ضرور سنیے گا. اسلام کیا کہتا ہے؟ بیٹی رحمت ہے یا زحمت ہے؟ ہماری کتابوں سے، ہماری حدیثوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام سے. پریزنٹڈ بائی ڈاکٹر میمونہ رفیع باجوہ. رحیم، قبل اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام میں بچیوں کی پیدائش پر کیا رد عمل ظاہر کیا گیا ہے، اور بچیوں کی پیدائش پر یعنی لڑکیوں کی پیدائش پر
اسلام کیا کہتا ہے، اسلام نے اس حوالے سے کیا احکامات نازل کیے ہیں، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام سے قبل کی حالت کیا تھی. یعنی اسلام سے قبل، جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے تاریخ میں، دور جاہلیت میں لڑکی کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، بچی کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور بچیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا تھا. اسی سلوک اور اسی رد عمل کو قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتے ہیں. اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپے پھرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دیں. کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں ان کا یہ رویہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو جاہلیت میں لوگ رہتے ہیں، یا جو جاہلیت کا دور تھا، اس دور میں جو لوگ تھے، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو شرمندگی سے ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کتنا ہی برا فیصلہ ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دے، یا کوئی یہ سوچے کہ یہ باعث شرمندگی ہے اس کی. دور جاہلیت میں لڑکی کی ولادت کے موقع پر یہ صورتحال تھی کہ جب خاتون حاملہ ہوتی تھی تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم گھر سے باہر چلے جاؤ، اور اس کے لیے ایک زمین میں گڑھا کھودا جاتا تھا. اس گڑھے میں کھڑے ہو کے وہ زچگی کا عمل کرتی تھی. یعنی اتنی بے حسی تھی کہ اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا کہ باہر جا کے کسی گڑھے میں، کسی جو ہے بہت ایسی جگہ جہاں پہ وہ نظر نہ آ رہی ہو، وہاں پہ زچگی کا عمل ہو. اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے گھر لے آئے، لڑکی پیدا ہو تو اسی گڑھے میں اس کو دفن کر آئے. اور فار ایگزامپل اگر وہ اسے دفن نہیں بھی کر کے آتی تھی تو ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بیٹی کی عمر 6 سال کو پہنچ جاتی تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا کہ وہ اپنی بیٹی کا بناؤ سنگار کرے اور اس کو خوشبو لگائے. پھر وہ اس کو لے کر ریگستان کے کسی دور دراز کنویں کے قریب چلا جاتا اور اس سے کہتا کہ اس کنویں میں جان کر دیکھو. پھر پیچھے سے اس کو اس کنویں میں دھکیل دیتا. تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتی بھی تھی تو 6 سال کی عمر تک اس کو، یعنی جب وہ اس قابل ہو جاتی تھی کہ وہ بول لے اور وہ پیاری پیاری باتیں کرے تو اس کو جا کے کسی کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا کہ یہ بڑی ہوگی تو ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی ہوگی. تو اسلام سے قبل یہ صورتحال تھی کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام اس حوالے سے کیا احکامات نازل کرتا ہے. اسلام نے بچیوں کی پیدائش پر کیا حکم دیا ہے اور بچیوں کے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں اور ان کی عظمت کے بارے میں کیا احکامات نازل ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جمیلہ نامی ایک خاتون میرے پاس آئیں، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اس کی. وہ مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی تھیں. اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں تھا، وہی میں نے اس کو دے دی. یعنی حضرت عائشہ نے اس خاتون کو وہ کھجور دے دی جو گھر میں پڑی ہوئی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے کھجور کو ان دونوں بچیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا اور خود اس نے کچھ بھی نہیں کھایا جبکہ وہ بھوکی تھی. اس خاتون کے چلے جانے کے بعد کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ سارا ماجرا جو عورت نے میرے سامنے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا. یہ بتایا کہ اس خاتون نے خود بھوکا ہونے کے باوجود اپنی بچیوں کو ترجیح دی اور انہیں یہ کھجور دے دی. یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور پھر وہ ان سے اچھا سلوک کرے، انہیں بوجھ نہ سمجھے، تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی. یہ حدیث مشکات شریف میں بیان ہوئی ہے. اب دیکھیں آپ کہ اللہ پاک نے کس قدر عظمت ایک خاتون کی بتائی ہوئی ہے اپنے نبی کے ذریعے. دوزخ کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی وہ لڑکیاں اگر اپنی بچیوں کو بوجھ نہیں سمجھے گا، وہ ان کی پرورش کرے گا. اسی طرح حدیث کے ذخیرے میں ہمیں عورتوں کے متعلق، بچیوں کی پیدائش کے متعلق بہت ساری حدیث ملتی ہیں. ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان سے حسنی سلوک کیا، پھر ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. آپ اندازہ کریں کہ بچیوں کی پیدائش پر انہیں اتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے
جس کے لیے ساری زندگی انسان محنت کرتا رہتا ہے کہ اسے جنت حاصل ہو جائے، اسے دنیا کی یا دین کی اور دنیا کی آسائشیں حاصل ہو جائے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بچی کی پیدائش پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی اور اس کا نکاح کر دیا تو میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی. کہ جنت کے وجوب کا اعلان ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کی اچھی تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھا اور پھر ان کی شادی کر دی تو میں نے اس کے لیے جنت واجب کر دی. اس کے علاوہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ بہت مشہور راوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کی اس پر بارش کرے اور تعلیم و تربیت اور حسن ادب سے بہرہ ور کرے تو میں خود ایسے شخص کے لیے جہنم کی آڑ بن جاؤں گا. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے یہاں بیان ہوئی. یہاں 3 چیزیں کہ اس شخص کے پاس اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور اس نے اپنی بچی کے اوپر ان نعمتوں کو استعمال کیا اور تعلیم و تربیت کی، یعنی اس کے اوپر خرچ کیا اور اس کی تعلیم و تربیت کی. اب یہاں پر وہ اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ عورتوں کو اسلام میں تعلیم و تربیت، تعلیم کے حوالے سے مشکلات ہیں اور اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم نے اس کی تعلیم و تربیت کی تو میں جہنم میں تمہارے لیے آڑ بن جاؤں گا، میں تمہیں جہنم میں نہیں جانے دوں گا، میں خود آگے کھڑا ہو جاؤں گا کہ اس بندے کو جہنم میں نہیں بھیجا جا سکتا. اس کے بعد تیسری چیز جو بیان ہے وہ ہے حسن ادب سے بہرہ ور کرے، یعنی ایک اچھی تربیت کرے وہ بیٹی کی، ایک اچھی انسان بنائے اس کو تو میں خود ایسے شخص کے لیے جہنم کے لیے آڑ بن جاؤں گا. کیا کرے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر، یعنی جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس سے وہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، اس کو تعلیم دلوائے اور حسن ادب سکھائے، یعنی زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے اس کو. تو اللہ پاک ایسے انسان کے لیے بہت نعمتیں رکھی ہوئی ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی خود جہنم میں اس کے لیے آڑ بن جائیں گے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیوں کے ساتھ بہت پیار تھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور امامہ بنت ابی العاص جو کہ بچی تھی، یعنی بچی کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص، یعنی ابی العاص کی بیٹی، وہ آپ کے شانہ مبارک پر تھی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب آپ رکوع کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب اخلاق کے بیان میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے. حدیث کا نمبر ہے 5996، 5996. یعنی آپ نماز ادا کر رہے ہیں جو کہ ایک فرض چیز ہے اور آپ نے بچی کو ناراض کرنا گوارا نہیں کیا. آپ جب رکوع کرتے ہیں تو اس کو اتار دیتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اٹھا لیتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ وہ دور جس دور میں بچیوں کو اس عمر میں کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اس کو کبھی کندھے پہ بٹھا رہے ہیں، کبھی گود میں اٹھا رہے ہیں، اتنا لاڈ پیار دکھا رہے ہیں. اس قدر نرمی، اس قدر پیار. آپ اس حدیث میں غور کریں کہ کس قدر نرم دل تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر وہ بیٹی سے پیار کر رہے ہیں، اتنی عظمت ہے بیٹی کی. اب چونکہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے ان کی روشنی میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک عورت کی کیا حیثیت ہے، ایک بچی جو پیدا ہوتی ہے اس پر کیا خوشخبری سنائی جاتی ہے، ایک بچی کی پیدائش پر کیا انعامات ہیں ایک باپ کے لیے. اب بچی پیدا ہو گئی، جنت بھی مل گئی. اب بچی جو ہے وہ اس کو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی اس کے باپ کے اوپر ڈالی گئی ہے اور جو باپ کا ورثہ ہے اس میں سے حصہ بھی بچی کو دیا جا رہا ہے. یعنی اللہ نے اتنا شرف بخشا ہے لڑکیوں کو. اللہ پاک سورہ نساء میں فرماتے ہیں کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے. اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروک کا 2 تہائی ملے گا. اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے. یعنی ہر صورت میں لڑکی کے لیے حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر صورت میں بچی کو محفوظ کیا ہوا ہے اور فرمایا ہے کہ تم جب اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرو گے تو میں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا. میں نے بیان کیا ہے کہ تمام حدیث میں جہاں پر بیان ہوئی ہے یہ حدیث اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ بیٹی کی پرورش پر اس کو جنت ملے گی. دنیا کی چیزیں کم بیان ہوئی ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وہ چیز جو سب سے اعلیٰ ہے، اور سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ جنت. اور جنت کیا ہے؟ ہر انسان کی خواہش. ہر انسان چاہتا ہے اچھی زندگی گزارے اور جنت کے اصول کی ہی ساری تگودو ہو رہی ہے. اور اگر بچی کی پیدائش پر انسان کو جنت مل جائے تو کیا ہی بات ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی،
गिश्ते शहादत यानी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया, तो मैं और वो इंसान जिसने बेटियों की परवरिश की जन्नत में यूं साथ साथ दाखिल होंगे। यानी आपने दो उंगलियों को इकट्ठे करते हुए फरमाया कि मैं और वो शख्स जिसने दो बेटियों की परवरिश की और बहुत अच्छे तरीके से की, तो मैं और वो इंसान इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे। किस कदर फजीलत है, किस कदर फजीलत बयान की गई है लड़कियों की पैदाइश के ऊपर। आमतौर पे हम देखते हैं सोसाइटी में कि जिनकी ज़्यादा बेटियां हों, लोग उन पे तरस खा रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि इसकी बहुत सारी बेटियां हैं तो इसको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। अल्लाह पाक ने बेटी को रहमत करार दी, वो अपना नसीब साथ लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बेटियां हो गई हैं तो बड़ा एक बोझ बन गया है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर मैमूना, कोई कसर नहीं छोड़ी इस्लाम को प्रेजेंट करने की तो वजह ही नहीं है। माशाल्लाह, इतने आपने वैलिड पॉइंट्स बोले और तमाम हमारे ही स्क्रिप्चर, हमारे ही हदीसों और हमारे ही वाक़या से। डॉक्टर मैमूना, सलाम है आपको हम तमाम बहनों की तरफ से जिन्होंने हमारा मकाम आपके ज़रिए जो है वो तमाम ऑडियंस को पहुँचाया। आप कुछ मज़ीद कहना चाहेंगे ताकि हम लास्ट कमेंट्स ले लें अपने तमाम नाज़रीन से। माशाल्लाह, ऑडियंस ने आपकी बातों को बड़ा ही गौर से सुना और बहुत तारीफ़ हो रही है आपकी। अल्लाह सुब्हान तआला आपका इस मेहनत को कबूल फरमा ले। जी सिस्टर। मैं कंक्लूड यही करूंगी इस सारी बहस को कि हदीस के ज़ख़ीरे में जहाँ पर भी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का जिक्र किया है, वहाँ पर आपने साथ जन्नत की बशारत दी हुई है। मैंने जितनी भी हदीस यहाँ पर कोट की हैं, उनमें उन सब में यही कहा गया है कि जिसने बेटी की परवरिश की, उसकी तालीम और तरबियत की, उसके लिए जन्नत है। कहीं पे आप फरमा रहे हैं मैं उसके साथ जन्नत में जाऊंगा, कहीं पे आप फरमा रहे हैं मैं दोज़ख में अगर उस बंदे को डाला जाएगा किसी और गुनाह की वजह से तो मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा। और कहीं पे आप फरमा रहे हैं कि हम इकट्ठे उसके साथ यानी जन्नत में रहेंगे। तो इससे बढ़कर क्या चीज है? इंसान जन्नत के लिए तो सब कुछ कर रहा है, और एक बेटी जिसकी परवरिश के ऊपर आपको मिली जन्नत रही है, और तमाम का तमाम ज़ख़ीरा जो मौजूद है हदीस में, उसमें दी एंड क्या आ रहा है कि बेटी की परवरिश पे आपको जन्नत मिल रही है। इतना बड़ा इनाम। बेशक बेशक बेशक। तो बेटी ज़बरदस्त। किस कदर रहमत है, इसका अंदाजा अब तक हो चुका होगा उन लोगों को भी जो कि समझते हैं कि इस्लाम में औरतों को तालीम देने की पाबंदी है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने तालीम दिलवाई अपनी बेटी को, तो मैं और वो दोनों इकट्ठे जन्नत में दाखिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मैमूना। माशाल्लाह, ये बातें आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी की हैं और मकाम भी बयान हो गया। स्वाति के पास चलते हैं, स्वाति से कमेंट लेते हैं। स्वाति, आपने तमाम बातें सुनी और माशाल्लाह से आपने तो इस्लाम को अब महसूस किया। पहले आप एक कल्चर में थी, एक डिफरेंट मज़हब में थी। इस्लाम में आके आपको जो जो राइट्स मिले हैं वो आप जानती भी हैं, और बाकी डॉक्टर मैमूना ने भी एक्सप्लेन कर दिए। अल्लाह सुब्हान तआला से यही दुआ है कि वो आपके वालिदैन को भी जो है, ये भाई को और आपके वालिद साहब को भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दें। जी स्वाति, आपके कमेंट्स आज के प्रोग्राम से रिलेटेड। मैं तो बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ जिस तरह से डॉक्टर मैमूना ने इतना खूबी के साथ ये सारी बात बताई, और जो कि मैंने जब थोड़ा जितना मैंने पढ़ना शुरू करा उसमें भी मैं समझ रही हूँ ये बात बिल्कुल सच है कि जो राइट्स यहाँ पे, ये इतना मिसकंसेप्शन है हिजाब और इन सब चीज़ों को लेकर कि इस्लाम में राइट्स नहीं दिए जाते, विमेन को ऑपरेशन में रहती हैं। बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं है। जितना हम पढ़ेंगे और जितना समझेंगे, चाहे वो कुरान हो या हदीस, एक जैसे हम कहेंगे कि शहजादी का स्टेटस और दर्जा दिया गया है इस्लाम में एक फीमेल चाइल्ड को, उनकी जब वो पैदा होती है तब से लेकर। और सबसे बड़ी बात कि जो मुझे एक चीज जो बहुत मतलब जो मैंने समझी और देखी कि आप उनका जो पूरा खर्चा है वो उनके जो या तो वालिद या उनके भाई वो उनका पूरा खर्चा निकालते हैं जब तक कि वो उनकी जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज हो गई, फिर वो चली गई, फिर उनके हस्बैंड उनका खर्च लेते हैं। तो जो अगर यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है कि और जब कहा जाता है कि वो बाहर जाके जॉब कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तब भी उनके जो पैसे हैं वो उनके अपने हैं। वो देना चाहे तो वो एक अलग बात है,
اور उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि उनको ये शी इज नॉट द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस. तो ये एक जो बात आती है, और इस तरह से जितना उन जो जिस तरह से उनके साथ जितनी नरमी और जितना प्रोटेक्टेड उनको हमेशा रखा गया, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम से बेहतर कोई ऐसा रिलीजन ही नहीं है जो उनके राइट्स को और उनको कंपैशनेटली काइंडनेस के साथ रखता हो. मेरी नज़र में ऐसा मुझे ना तो किसी रिलीजन में और ना ही जो ये आजकल इतनी बात होती है ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड्स की, उसमें कहीं पर भी दिखता है. एक चीज़ सिर्फ मुझे लगती है, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ये देखा कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से हमेशा मेरी परवरिश करी और तरबियत रखी, और मतलब मुझे कभी किसी लेवल पर भी ये नहीं लगा उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक ना करा हो. हालांकि मैं हिंदू फैमिली से हूँ और अल्लाह का बहुत बहुत करम है मेरे ऊपर इस चीज़ के लिए. लेकिन शायद मे बी मुझे कोई बाद में गाइड करे या मैं खुद पढ़ के समझना चाहूँ. एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, जब मैं हिंदू रिलीजन में थी तो यहाँ पर क्योंकि इतने डाइवर्सिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया है, तो एक फेस्टिवल होता है ये नवरात्रि करके, एक फेस्टिवल होता है ये, जिसमें वो छोटी जो लड़कियां होती हैं छोटी छोटी, उनको बुलाकर और आप उनको मतलब वो देते हैं, कुछ खाने का देते हैं बनाकर, और उनको ऐसे पूजा जाता है. और ये कहा जाता है कि हम तो इनको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, गर्ल चाइल्ड देवी को हम बनाया. इनको बिल्कुल देवी बनाते. तो वो ऑफ कोर्स अब ये बिल्कुल गलत हो जाता है कि आप तो उनको बिल्कुल वर्शिप कर रहे हैं, ये बहुत गलत है. लेकिन ये वो जो ये बात है ना कि हम तो रिस्पेक्ट तो हम करते हैं, देखिए रिस्पेक्ट तो कर रहे हैं, हम तो उनके पैर छू के और उनको सब करते हैं और इस तरह से. तो वो मैं समझना चाहूंगी, बेशक बाद में कभी या खुद पढ़ के देखना चाहूंगी कि वो क्या एस्पेक्ट है फिर इस रिलीजन का, जिसमें ये कहाँ से शुरू हुआ कि ये जो एक मतलब ये जो एक ट्रेडिशन या एक फेस्टिविटी जिसमें कहा जाता है कि तो देवी की तरह हम इनको पूज रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये चीज मैं और थोड़ा जानना चाहूंगी इसके बारे में, ये समझने के लिए बहुत क्लियर है. मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, असल में ये बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है. रीजन मैं बता देती हूँ कि वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर उनको देवी बना दिया, उनकी पूजा करवा ली, उनको दिखा दिया कि जी हम इनको ये मान दे रहे हैं और ये सब मान दे रहे हैं. लेकिन हमने तो डे टू डे बिहेवियर देखना होता है कि उसके साथ बेचारी के साथ हो क्या रहा है. अब एक दफा उनको जो है वो अच्छे से देवी बना के बिठा दिया, लेकिन पूरा साल डोर मैट जैसा हाल किया जाता है. जब उनको वो साइकिल से आता है तो घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है. जब वो बच्ची पैदा कर रही है तो उसके लिए कहती है कि तुमने जो है वो अब रिप्लेस कर दी जाओगी, ठीक है. तुम अगर बैरन हो, तुम बांझ हो, तो तुम्हें जो है तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड मोहब्बत नहीं कर सकता. ये स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है. तो अगर इस साल में एक दफा सर पे बिठा दिया, लेकिन 365 डेज में से एक दिन निकाल दो तो 364 डेज तो उनको पैरों में बिठाया जाता है. उस आदमी को कहा जाता है कि तुम्हारा भगवान है और तुम इसके अब पैर धो धो के पियो. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये रिलीजन में किसी रीजन के, अब आपको पता है कि इनके यहाँ जो औरतें बिजनेस करती हैं, इनके प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं, वो तो उनके पैरों के भी मिट्टी ला के अपनी देवी बना लेते हैं. तो ये एक बहुत ही खिचड़ी मजहब है और इसका कोई सर है ना पैर है. अब सिर्फ एक एक्सपेक्ट को लेके कि जी देवी बना के पूजते हैं, तो एक दिन देवी बना के पूज लिया तो क्या किया, सारा साल तो तुम लोगों ने उसको जो बनाया हुआ है वो सामने दिख भी रहा है और न्यूज़ एंड स्टैट्स बता रहे हैं. बहुत क्विकली चलते हैं, हम लोग अब इस प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ चलेंगे. मैं एक्स हिंदू खुशबू अग्रवाल से चाहूँगी कि वो आज के प्रोग्राम के लिए क्या नसीहत करना चाहेंगी अपने ऑडियंस को, और आपके खासकर आपके जो एरिया में लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी को आप क्या पैगाम देंगे? एक बेटी को न मारो, न नफरत से पेश आना, न बेइज्जती करना. इंस्टेड उससे प्यार कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए और केयर लीजिए उसका, क्योंकि वही बेटरमेंट बनेगी सोसाइटी और कंट्री के लिए. तो एक और बात कहना था मुझे कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से है, महकता रहता है दिल जहां सिर्फ और सिर्फ बेटी से है, और बेटी रहमत होती है और रहमत कभी बोझ नहीं होती है. सुभान अल्लाह, रहमत कभी बोझ नहीं होती है. क्या बात है बहन, माशाल्लाह. अनुषा के पास चलते हैं. अनुषा, योर कमेंट्स ऑन दिस एपिसोड. जी, मेरा तो डॉक्टर मैमूना ने जो इतनी सारी हदीसें बताई और उसके बाद भी मुसलमानों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि बेटियों की पैदाइश पर गमज़दा ना हुआ करो. ये रवायात जो है ना काफिरों की और मुशरिकों की हुआ करती है.
بیٹیوں کی قدر کریں کیونکہ بیٹیاں ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. بے شک بے شک. واقعی یہ روایتیں جو ہے کافروں کی ہیں. اگر صحیح اسلام سمجھنا ہے کہ بیٹی کا کیا رتبہ ہے تو ڈاکٹر میمونہ کی پریزنٹیشن دوبارہ سے سنیے. میں اپنا ایک آخری پیغام جو اس آج کی ایپیسوڈ سے ریلیٹڈ دینا چاہتی ہوں، اور میں مخاطب کروں گی اپنے بھائیوں سے، اپنے سوسائٹی کے مرد حضرات سے، چاہے وہ انڈیا میں ہیں، چاہے وہ پاکستان میں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں. آپ لوگ ہی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے محافظ بنایا ہے. آپ لوگ ہی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا ہے جو کہ عورت کو نہیں دیا. آپ چاہیں گے تو آپ کے گھر کی خواتین کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بیوی کو وہ عزت ملے گی. آج جو آپ بیہیو کریں گے اپنی بیوی کے ساتھ، وہی آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو مثالی بنائیے، ایسا قانون تشکیل دیجیے، ایسی روایت قائم کیجیے کہ کل کو کوئی بیٹی آ کر اسٹریم پہ یہ نہ بولے کہ مجھے منحوس مانا گیا تھا، مجھے کبھی تانے دیے گئے تھے، کبھی ڈاوری سے ریلیٹڈ، کبھی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، کبھی گھر کے کام کاج سے ریلیٹڈ. بیٹی اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے، ماں باپ کی لاڈلی ہوتی ہے. کبھی یہ سوچا کریں کہ اس کے گھر میں کبھی اس کو یہ تانا نہیں دیا گیا، اس کے ساتھ کبھی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا. تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی اپنے گھر کو چھوڑ کے میکے میں آ جاتی ہے تو اس کے اندر سے 100 کیڑے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر روک لگانی ہے. آپ ہی ہیں جو ایک طرح کا لا کریٹ کر سکتے ہیں. ریفارم کیجئے، اپنی بیٹیوں کو رائٹس دلانے ہیں تو آج سے اپنی بیوی کو، اپنے گھر کی بہنوں کو رائٹس دینا شروع کریں. آج سے شروع کریں. یہ پروگرام ہم نے اب سب کی اویئرنیس کے لیے، عورتوں کی زبانی اپنا دکھ ہم نے رکھا، آپ سب کو تمام چیزیں بتائیں کہ کس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے بیٹی کی پیدائش پہ. اس کو بدل دیجئے برائے مہربانی. ایک عورت پہلے سے تکلیف میں ہوتی ہے، اس نے اپنا خون پسینہ دیکھ کر وہ بچہ پیدا کیا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا چاہے لڑکی، لیکن اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کے بیہیویئر کیوں کیے جاتے ہیں؟ جب بیٹا روتا ہے تو آپ فوراً بھاگ کر جاتے ہیں، ارے میرا بیٹا رو رہا ہے. لیکن وہی اگر بیٹی رو رہی ہوتی تو اس کو آپ بیوی کو ڈانٹ کے بول دیتے کہ اس کو چپ کرواؤ، میری نیند خراب کر رہی ہے. اس طرح کے کیوں کرتے ہیں؟ اگر بیٹے کو، اگر وہ بیوی یعنی جو ماں ہے وہ تربیت کے لیے بیٹے کو 1-2 لگا دیتی ہے تو تم نے ہاتھ کیسے لگایا میرے بیٹے کو؟ آپ لوگ یہ جملے بولتے ہیں. وہاں پہ وہ بچی جو چھوٹی ہوتی ہے وہ آپ کی ہی اولاد ہوتی ہے، اس کے ساتھ گھر کے کام، اس کو ٹریننگ دو، اس کو یہ سکھاؤ، اس کو وہ سکھاؤ، اس کو چپ کرواؤ، یہ شور کیوں کر رہی ہے؟ یہ فرق اگر آپ نے ختم آج نہ کیا تو کل آپ کی بیٹی یہ ساری چیزیں بھگتے گی. اس چین کو یہیں توڑ دیجئے، آج وقت آ گیا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو سپورٹ کرنے کے لیے، ہماری وومن لائف سٹریم کو تقویت پہنچانے کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے. بیٹی کی اولاد سے محبت کیجئے، بیٹی بڑی پیاری چیز ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.